24واں سپارہ خلاصہ قرآن کا فمن ازلم، یہ سپارے کا نام ہے۔ اس میں 24ویں سپارے میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ جو پچھلے سپارے سے ہماری رہتی تھی، اور سورۃ المومن اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ سپارہ بڑا پیارا ہے، اس میں سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ زمر کی جو باتیں ہیں، قرآن سارا ہی پیارا ہے۔ قرآن کی باتیں، قرآن نہ ہوتا نا دل ہمارے مردہ ہو جاتے، قرآن نہ ہوتا نا اللہ کی قسم دنیا میں دل نہ لگتا، تھک جاتے ہیں ہم۔ یہ قرآن ہے، ایک ہی سورۃ فاتحہ ہے، ہزاروں دفعہ پڑھ لو زبان سے اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، تو یہ قرآن، اس کا خلاصہ یہ تو ایک بالکل 2% سمجھ لیں کہ کوشش ہے، 98% باتیں عمل وہ سب اس سے الگ ہے۔ ہم نے کتنی محنت کرنی، یہ صرف ہماری 2% محنت ہے، یعنی کچھ باتیں سن لینا اللہ کی، اب عمل کرنا زندگی پر، اس کو امپلیمنٹ کرنا اور دنیا میں دیکھنا اور اس کو سمجھنا، یہ سب سے اہم مسئلہ اور کل بات یہی ہے۔ بہرحال میں کچھ باتیں ہم کو سمجھاتے ہوں اس سپارے سے۔ اس سپارے کا جو آغاز ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ نے وہاں سے اس بات کا آغاز کیا، نبی پر، اللہ پر۔ اللہ کہتے ہیں، یہ 32 نمبر آیت سورہ زمر کی، مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں یعنی کوئی شک نہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی اس کو اللہ نے نبی بنایا، تم اس کو جھٹلاتے ہو، گویا اللہ کو جھٹلا رہے ہو کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن جس کے پاس اللہ کی بات پہنچ جائے، یعنی ایک تو نہ پہنچی ہو، کسی کو پتہ نہیں تھا نبی کا، تو الگ بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو پتہ لگ جائے کہ یہ نبی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا بھی ظالم کون ہوگا جو اسے جھٹلائے سننے کے بعد، جاننے کے بعد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اس چیز کا آغاز کرتے ہوئے اسی بارے میں مشرکین سے ایک سوال کیا۔ ہم سے بھی سوال ہے، صرف مشرکین سے نہیں ہے، ہم بھی رب کو مانتے ہیں نا، کتنا مانتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کس نے تخلیق کی ہے؟ زمین اور آسمان، مر کر اوپر جانا ہے، دفنایا زمین میں جانا ہے، رزق زمین سے نکلتا ہے، گھر زمینوں پر ہے، ان دونوں کا جو مالک ہے اس سے تمہارا تعلق نہیں ہے، اور دنیا سمجھتے میری صحیح نہیں چل رہی، ان سے تعلق بنا لو اللہ سے، زمین کے کام بھی صحیح ہو جائیں گے، آسمانوں کے کام بھی رحمتوں کے صحیح ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے کس نے ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا؟ تو اللہ کہتا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر ان سے پوچھے میرے نبی، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس نقصان سے مجھے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو تمہارے جھوٹے معبود وہ روک سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، پھر ان کو پوجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ یہ سوال کرتے ہیں، ان کو ماننے کا کیا فائدہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں؟ تو یہی بات اللہ نے سورہ زمر کی یہی 38 نمبر آیت تک یہاں یہ باتیں کی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 53 اور 56 نمبر آیت میں فرمایا کہ شیطان بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے توبہ سے دور رکھتا ہے، یعنی انسان جیسے اللہ کی ناشکری سے بچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اور اس کی رحمت ہمیشہ سوچ رکھنی کہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب نے کہا تھا نا بار بار توبہ کرو، تو کسی نے اینکر والے نے جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی، توبہ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ تو پکی کرنی ہے، مگر توبہ بار بار کرنی ہے۔ یہ تھوڑی ہے آپ نے توبہ کیا تو دوبارہ معصوم من الخطا ہوگی، غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ گناہ کریں، توبہ کریں، پھر گناہ کریں، پھر توبہ مذاق بنا لیں۔ توبہ بڑی پسند ہے اللہ کو۔ وہ ایک عورت تھی نا مکہ کی، اسے زنا ہو گیا، مختصر سی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کی توبہ اور شیطان کیسے روکتا ہے۔ اسے زنا ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے سزا دیں، شادی شدہ تھی، رجم کروایا گیا۔ اس کے جو پتھر لگنے کے بعد خون نکلا نا، وہ خون کا فوارہ خالد بن ولید کے کپڑوں پر گر گیا، تو انہوں نے زبان سے ایک جملہ کہہ دیا، کہتے ہیں ایک زانی عورت کے خون نے میرے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، حالانکہ اس عورت نے توبہ کی، اللہ کے ڈر سے دنیا میں سزا برداشت کی کہ آخرت کو نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جس عورت کے بارے میں تو کہہ رہا تھا جس ناپاک عورت کا خون تیرے کپڑوں پر گر گیا، تجھے پتہ اس کی توبہ کتنی اللہ کو پسند آئی ہے؟ 2 حدیثیں جو معروف ہیں کہ اگر اللہ اس کی توبہ مدینہ کے سارے کافروں میں، مشرکوں میں بانٹ دے تو سارے مشرک جنت میں چلے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70 کافر، 70 مشرک جو ہیں، اگر اس کی توبہ اللہ ان کو دے دینا
تو وہ 70 کی گناہوں کی بخشش ہو کر وہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ یہ مقام توبہ کا ہوتا ہے۔ ماں کسی کی یعنی جس کی اولاد ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ گم ہو جائے نا، بھاگتی پھرتی ہے، پریشان رہتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں نیند نہیں آتی، خاوند کو جگاتی ہے، رشتہ داروں کو جگاتی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے کے گم ہونے کے بعد لوٹنے کا اتنا شدت سے انتظار نہیں ہو سکتا جتنی شدت سے، جتنی چاہت سے اللہ اپنے گناہ گار بندے کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ گناہوں کی توبہ پر یہ میں بات کر رہا ہوں تو اللہ کہہ رہے ہیں شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ اللہ تینوں معاف ہی نہیں کرنا، پھر اسے توبہ سے دور رکھتا ہے۔ اور ساڑھے تو دنیا دار بندے، ساڑھا رب نہ کی تعلق۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے توبہ کی دعوت دیتے فرمایا میرے گناہ گار بندو کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہر گناہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، ہر گناہ۔ آپ مشرک ہیں، قبر پر جاتے تھے، دھاگوں پر یقین تھا، قبروں پر، ہانڈیوں پر، پتہ نہیں کیا کیا۔ توبہ کر لیں اللہ سے، ابھی جملہ کہ اللہ آئندہ سے تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، ان دھاگوں پتھروں پر انگوٹھیوں پر یقین نہیں رکھوں گا، اور ساتھ کہیں اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں کبیرہ صغیرہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ معاف کر دیں، دل سے مانگیں۔ اللہ کی قسم رونا نہ بھی آئے، رونے والی شکل بنا لیں، اللہ کہتا ہے میں انسان کے گناہ پھر بھی معاف کر دیتا۔ تو یہ بہت بڑی آیات ہیں 53 نمبر سے لے کر 56 تک۔ اس سے آگے لگا سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں جو بات کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم بھی بڑے اچھے عمل کرتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جس طرح ہمارے بھی بڑے لوگ ہسپتال بنا لیتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جنت نہیں ملے گی۔ جتنی مرضی خدمت کرنی ہے کر لیں، جو کرنا چاہیں کر لیں، سارے کافر مل کر دنیا کو ساروں کو خدمت کے میدانوں میں لگا دیں، جنت نہیں ملی۔ کیوں؟ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں، کل کائنات خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا، حق کا ساتھ دینے والا اور صبر کرنے والا، یہ کامیاب ہوں گے، وگرنہ باقی سارے ناکام ہیں۔ ایمان کافر نہیں لاتے، آپ اللہ پر نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اس کلمہ نہیں پڑھتے اس رب کا، جو مرضی کرتے رہیں آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ اللہ نے کہا شرک کرنے والوں کے اللہ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ یہ 65 نمبر ہے سورہ زمر کی۔ تو اللہ نے سے آگے کہا کہ کافر جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ ان سے کہے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی بندہ کسی کے پاس دیکھے نا، کسی پریشان حال، تھانے میں جائے نا، میں 2-3 کیس تھے اسلام کی وجہ سے ہی برل گئے، تو وہاں پہ پولیس والا ایک لڑکے کو سمجھا رہا تھا، وہ تینوں کسی نے سمجھایا نہیں سی کہ نہیں کری تھا، تجھے کسی نے کہا نہیں کہ یہ چیز غلط؟ وہ کہہ رہا جی سمجھایا تھا، فلاں یہ کہا تھا، ابو بھی سمجھاتے ہیں، امی بھی سمجھاتی۔ قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، قیامت کے دن فرشتے کہیں گے جہنم کے دروازے پر تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا کہ تسی سدھر جاتے، سیکھ لیتے، عمل کر لیتے۔ اور دوسری طرف جب مومن جنت کے دروازے پر جائیں گے تو وہاں ایک فرشتہ ہوگا، یعنی سردار فرشتہ جنت کا، رضوان اس کا نام ہے، وہ ان کا استقبال کرے گا اور انہیں سلام پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سلامتی ہے نا، اللہ جس کو نصیب کر دے گا نا، اس کے پروٹوکول ہی الگ ہوں گے، داخلہ ہو جائے گا جنت کا اور سلام ہی سلام، اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان جنتی لوگوں میں سے کرے۔ بہرحال سورہ زمر کی یہ باتیں یہاں تک ہیں، 73 نمبر آیت تک بقیہ انشاءاللہ جو باتیں اس میں مزید تفصیل سے آپ خود پڑھیں۔ اس میں سورۃ المومن ہے پھر آگے، یعنی یہ سورۃ اللہ نے تب نازل کی کہ مکہ کے سردار جب نا اپنے تکبر کے سبب دین کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ہم اعلیٰ ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، ہمارا نسب ایسا ہے۔ یہ نبی آنا بھی تھا تو ہماری نسل سے آتا نا، ہمارے خاندان سے، کسی بادشاہ کے گھر میں آتا۔ اللہ نے یہاں پر اس کے اندر کفار کے رویہ پر نا، کفار مکہ کے رویے پر اللہ نے فرعون کا رویہ اس صورت میں پیش کر کے ان کا تقابل کر کے سمجھایا، تنبیہ کی کہ تم بھی اسی کام، اسی ٹریک، اسی نقش قدم پر چل رہے جس پر فرعون تھا۔ اگر تم نے یہ رویہ نہ چھوڑا اور اسی روش کو اختیار کیا، اسی روش پر رہے، تمہارا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا۔ اللہ نے یہ ان کو واضح کر دیا۔ ابو جہل نے ایسا کیا تھا نا، ڈٹا رہا، تکبر میں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا یہ فرعون ہے، اور بدر میں ہلاک ہو گیا، قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کس میں آگے سورۃ مومن کو آپ شروع سے پڑھیں گے نا 1 سے 3 نمبر آیت تک، تو اللہ کہتے ہیں اللہ بیک وقت گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر توبہ کرو گے تو سب گناہ معاف کر دے گا۔ انکار کی روش جاری رکھو گے نا، کہ ڈٹے رہو گے نہیں جی میں کی توبہ کرنی، وہ ساڈا کوئی نہیں، اسی دہائی گناہ گار ہاں، وہ
کوئی اللہ کا کیا ہے، بندہ دے نیکی دے اعمال ہونے چاہیے نے، انسانیت ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالی ایمان کیا نے، کافر کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری اس سختی کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب دینے والوں کہ تم اپنی ساٹھ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں قبول کرتے ہیں، یعنی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی۔ سورۃ مومن کی آپ یہ 21 نمبر آیت پڑھ لیں، 22 نمبر پڑھ لیں، 5-6 نمبر آیت پڑھ لیں، ان لوگوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، اللہ نے ان کو سزا دی۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں ایک ایسا معزز شخص جس کا تذکرہ ہے سورۃ مومن کی، یہ آپ 44 نمبر آیت تک 28 نمبر سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑی نصیحت والا ہے، جو اس نے تقریر کی تھی نا وہاں پر موسیٰ کے حق میں، اخیر تھی، آپ پڑھ لیں صحیح معنوں میں تو آپ حیران رہ جائیں گے، پڑھنی چاہیے۔ میں اس کا تذکرہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ فرعون کے جو دربار میں ایک شخص تھا معزز، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے کا اعلان کر دیا، لیکن چھپ کر، کسی کے سامنے اسے ظاہر نہیں کیا، لیکن حالات کے پیش نظر چھپائے رکھتا اور موسیٰ کی مدد کرتا رہتا چھپ کر کے۔ ایک دن نا فرعون نے موسیٰ کے قتل کا ارادہ بنایا کہ موسیٰ کو میں نے مار دینا، معاذ اللہ شہید کر دینا۔ اللہ اکبر، اس بندے کا ایمان جوش مارتا ہے، یہ کھڑا ہو گیا وہاں پر، اور اس نے کھڑے ہو کر موسیٰ کے حق میں جو تقریر کی، جو باتیں کی، آئے ہے جو اس نے الفاظ اللہ نے ہو بیان کیے ہیں، اس میں پڑھیں تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس شاندار تقریر کو میں عن اللہ نے جس طرح اس کو بیان کیا یہاں پر سورۃ مومن کے اندر، میں سمجھتا ہوں سورت کا نام جو مومن رکھا گیا نا، یہ کیا کمپیریزن رب نے کر دیا ہے۔ اس کا ایمان جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کر رہا، تو سب کو یہ پڑھنی چاہیے تفصیل سے، 44 نمبر آیت تک سورۃ مومن میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس آگے اللہ تعالیٰ نے 45 نمبر آیت میں فرمایا کہ فرعون نے اسے بھی قتل کرنے کی پلاننگ کی کہ مارنا ہے اسے، اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ وہ ایک شعر تھا نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ دیا کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اسے مار سکتی، اور جس کو اللہ نہیں بچانا چاہتا، دنیا کی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ تو یہ اللہ نے یہاں اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے کہا کہ دعا نہ کرنا بھی ایک طرح کا تکبر ہے، دعا کو جھٹلانے اور نہ مانگنے والے جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سورہ مومن کی 61 نمبر آیت۔ اللہ اکبر، اللہ سے جو نہیں مانگتے نا، یا روایتی مانگتے ہیں، نماز کے بعد نا دعا ہوتی ہے آدھے منٹ کی، 1 منٹ کی، 20 سیکنڈ کی، اللہم صلی وسلم اور پتہ نہیں کیا کیا فوراً پڑھ کے، درود بھی صحیح ہے، الفاظ بھی صحیح ہیں۔ اتنی جلدی دعا کی عادت نہ بنائیں۔ دعا کیسے مانگنی ہے؟ آپ کسی سے کچھ لینا مانگنا ہو، گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی کھینچتے ہیں، اس کے آفس جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بات کرتے ہیں، حال احوال چینج کرتے ہیں آپس میں، پھر کہتے ہیں وہ یار تیرنا کم سیا تو میں تینوں پوچھ لوا۔ اللہ کے سامنے بھی جب دعا کریں نا، بیٹھا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نام لیں، رب ہے اس کو رب پکاریں، اس کی بنائی چیزوں کو یاد کریں، اس کے ناموں سے پکاریں۔ جب ساری باتیں ہو جائیں پھر کہیں اللہ میں تیرے کو مانگ رہا، مینوں عطا کر دے، پھر اللہ ضرور عطا کر دیتا۔ درود شریف پڑھ کر مکمل درود ابراہیمی دعا کریں، دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کا ایک اسلوب سمجھایا ہے۔ اس میں ایک آخری چیز 83 اور 85 نمبر آیت فرمایا کہ اپنے ایمان درست کر لو، موت یا عذاب کے آثار واضح ہو رہے ہوں، پھر آپ نے سوچا نا کہ توبہ کر لیں، پھر اللہ نے توبہ قبول نہیں ہوتی، تب نہیں ماننا اللہ نے۔ شروع میں ایمان لانا اور توبہ کرنا سمجھ کر، جب عقل ہے، فہم ہے، دکان پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، صحیح ہیں، بیماری میں آ کر یا کہ تو کوئی تکا لگا دے دین آگے نہیں، یہ چیزیں اللہ نے یہاں پر سمجھا دی ہیں۔ اس سے آگے پھر صورت حامیم سجدہ ہے۔ حامیم سجدہ اللہ نے کیوں نازل فرمائی اور اس میں کیا تذکرے ہیں؟ عقبہ بن ربیعہ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کفار میں سے، بڑی عمر کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے بھتیجے، تجھے مال و زر کی اگر لالچ ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ تم مال کمانا چاہتا ہے، الگ نام بنا کر اپنا، یعنی پہچان تیری بن جائے، تو ہم تجھے اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سے مال لے لے، یہ کہ چیزیں چھوڑ دے۔ پھر اس نے کہا کہ امیر آدمی آپ بن جائیں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ سرداری چاہیے، یعنی آپ چاہتے ہیں قبیلے کا بڑا بننا، کسی علاقے کا، تو مکہ کے سرداروں کی لسٹ میں ہم آپ کو شامل کرتے ہیں، سردار بن جائے مکہ کے۔ آپ اللہ کے نبی سن رہے ہیں اس کی باتیں، وہ کہی جا رہا ہے کہ مکہ کے سردار بن جائے۔ اس سے آگے اس نے وہ بات کی جو سانوں کی کہہ دینا، سیدھا پھاڑ لی انہوں۔ حوصلہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کہتا آپ پر جن کے اگر جادو کے کوئی سایہ وغیرہ ہے یا اثرات ہیں تو ہمارے پاس
علاج کے لیے بندہ ہے، ہم علاج کروا دیتے ہیں آپ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صورت حامیم سجدہ جو ہے نا ان کو پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ میرا جواب یہ ہے، اب تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ عربی زبان میں تمہاری مادری زبان میں اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرما دیا ہے، لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اکثر کافر ایسے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ منہ انہوں نے پھیر رکھا ہے ہمارے قول پر، ہماری بات کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کے کانوں کے اندر انہوں نے ڈاٹ ڈالے ہوئے، یعنی کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، وہ سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان یعنی ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، ہمیں چھوڑ دو، الگ کر دو۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہاری بات یہ نہیں مان رہے میرے نبی، لیکن پتہ لگے گا انہیں، یہ بھی نہیں مان رہے نا، سب مانیں گے۔ 71 نمبر آیات تک آپ اس میں پڑھیں، وہ بہترین آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالیں دے کر ان کافروں کی یہ واقعہ پورا حامیم سجدہ میں جس وجہ سے نازل ہوئی اللہ نے وہ بیان فرما دی ہیں۔ بہرحال اس کی جو آیات شروع والی ہیں، اللہ اس میں کائنات کی تخلیق ہے، اپنے رب کی اطاعت ہے، اس پر اللہ نے 9 سے 12 نمبر آیات تک اس کو تذکرہ کیا۔ قوم عاد اور سمود کی طاقت اور ان کا مر مٹنا جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، ہدایت نہ ملی انہیں، تو اللہ نے ان کو جس عذاب میں مبتلا کیا اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا 15 سے 18 نمبر آیت تک۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ 21 نمبر آیت میں قیامت کے دن نہ بندے کے جسمانی اعضاء، ہاتھ اور پاؤں، یہ زبان جو آپ کے حق میں بولتی ہے، جو چاہتے ہو بولتے ہو، قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف بولے گی اگر آپ ناشکرے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے تو۔ پھر اللہ نے اس سے آگے بات کی کہ فرمایا کہ کافروں کے مقابلوں میں مومنوں کا جو تذکرہ ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہے، یعنی ہر قسم کا ظلم مومن برداشت کر رہے ہیں مگر دین نہیں چھوڑتے۔ فرمایا ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت جس میں نہریں بہتی ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ تو اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو جان کا دشمن بھی جانثار دوست بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے 34 اور 35 نمبر حامیم سجدہ کی، یعنی اگر دعوت کا طریقہ محبت کا ہے نا، جان کا دشمن بھی آپ کی بات کو مانے۔ ہوئے صحابی تھے نا، مطلب بن گئے صحابی، نہیں باصل نے ان کے گھر میں کچھ بھیجا تو وہ ڈانٹ کے کہتا ہے لے جاؤ واپس مسلمانوں کا، میں نے نہیں لینا۔ نہیں باصل نے پھر اس کے گھر کچھ بھیجا، وہ پھر دوبارہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے، بات ہی نہیں سنتا، حتیٰ کہ نبی باصل نے اسے پھر دوبارہ محبت سے پیغام بھیجا، اس کا دل پگھل گیا، اس نے کہا میرے سے اتنی محبت، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آیت بھی برائی، کوئی برا کہتا ہے تو اچھا بولیں، وہ کہتا ہے رکھ اپنا اخلاق مثل شجر بنا کر، کوئی تجھے پتھر بھی مارے نا اسے ثمر عطا کر۔ برا بھی کہ بول رہا ہے نا، آپ پھول پیش کریں، خاموشی سب سے بڑی تلوار ہوتی ہے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے چپ ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے آگے آخری بات، اللہ کہتے ہیں انسان حق تلاش کرنا چاہے تو کائنات بلکہ خود انسانی جسم میں اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے جسم کو دیکھ لیں، یہ فنگرز ہیں، منہ ہوتی ہیں، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ایک چیز کو دیکھ کر سمجھ جاؤ نا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی میں نے گنجائش نہیں چھوڑی حق کو بیان کرنے میں، لہذا حق واضح ہے، دین کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ باتیں جو کی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ آپ خود پڑھیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔